अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूवर्स। वाक़या करबला की तरफ हम जा रहे थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत संभाल ली थी। वहाँ तक हम पहुँचे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब खिलाफत संभाली तो खिलाफत संभालने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो पहला मूव था सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए, जो उनको लगता था उनके अपने इज्तिहाद के हिसाब से, वो था कि जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर नेपोटिज्म या रिश्तेदारी का जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो उसको साफ़ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो पहला मूव लिया वो ये था कि वो गवर्नर्स को चेंज करें। अब गवर्नर्स को चेंज करने का सीन ये था कि वैसे तो 12 सूबे थे उस वक्त इस्लामिक एम्पायर में, जिसमें से 4 में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर ये एलिगेशन लगाई गई थी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने रिश्तेदारों को अपॉइंट किया हुआ है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इसी तरह से, वैसे तो उन्होंने 12 सूबों को चेंज किया, लेकिन हम उन 4 की बात करते हैं जिन 4 के बारे में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर नेपोटिज्म का एलिगेशन या इल्ज़ाम लगाया गया था। तो उन 4 में से थे, एक कूफा था जो गैरिसन सिटी था, यानी कि जो मिलिट्री वाला जो शहर होता है वो था। तो कूफा का गवर्नर जो थे वह वलीद बिन उकबा थे, जो कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फोस्टर ब्रदर थे, यानी उनके हाफ ब्रदर भी आप कह सकते हैं थे वो। और उनकी जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अम्मारा बिन शहाब को भेजा टेक ओवर करने के लिए गवर्नरशिप को, लेकिन अम्मारा बिन शहाब को एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने और उनसे डिमांड किया हज़रत अली से कि वो अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो अपना गवर्नर देखना चाहते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने हज़रत अबू मूसा अशरी को गवर्नरशिप कूफा की दे दी। उसके बाद जो है वो क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए सिचुएशन को सेटल डाउन करना सबसे इंपॉर्टेंट था। उसके बाद दूसरा जो शहर था वो था बसरा। बसरा में उस वक्त गवर्नरशिप जो थी वो अब्दुल्ला बिन आमिर के पास थी, जो कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कज़न थे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस्मान बिन हनीफ को उनकी जगह गवर्नर बना के भेजा था, जिनको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद इजिप्ट में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपॉइंट किया था अब्दुल्ला बिन साद को, जो कि वो भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फोस्टर ब्रदर या हाफ ब्रदर थे, और उनको रिप्लेस करने के लिए भेजा गया था इजिप्ट में। उनको भेजा गया था, उनको कैस बिन हनीफ को भेजा गया था। उसके बाद जो है वो आखिरी में अगर हम बात करते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जो कि सीरिया के गवर्नर थे, और वहाँ पर जाकर जो बड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ था। इजिप्ट में भी एक्सेप्ट कर लिया गया था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गवर्नर को, लेकिन मसला कहाँ पर खड़ा हुआ? सीरिया में जाकर खड़ा हुआ। और सीरिया में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने स्टेप डाउन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो तब तक स्टेप डाउन नहीं करेंगे जब तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का बदला नहीं लेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिचुएशन को देखें, अब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान की उस आयत को रेफ़र कर रहे थे जिसमें किसास लेने का हुक्म है और किसास लेने को जायज़ करार दिया गया है और वो नेक्स्ट ऑफ किन ले सकता है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहना ये था कि वो हज़रत उस्मान के नेक्स्ट ऑफ किन हैं, यानी उनके करीबी रिश्तेदार वही हैं, कज़न हैं उनके। तो वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का बदला जब तक नहीं अपने हाथों से ले लेंगे तब तक वो गवर्नरशिप को नहीं छोड़ेंगे और ना ही वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ आकर एक डेड ब्लॉक समझने आ गया, एक बहुत बड़ा गैप आ गया। यहाँ से आकर प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। अब उधर उस साइड पे अगर हम देखें, मदीना की सिचुएशन को देखें, मदीना कैपिटल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत लेने वाले हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी समहाउ हज़रत अली से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पीछे हटने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डिले कर रहे हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल के मैटर को। हाउएवर ऐसा नहीं था। एक अकेली विटनेस जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की थी वो हज़रत नाइला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थी, लेकिन हज़रत नाइला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ ना बता सकी क्योंकि उन लोगों के चेहरे वेल्ड थे, नकाब में थे, जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए थे कत्ल करने के लिए उनको। लेकिन हाँ, हज़रत नाइला ने यह गवाही ज़रूर दी कि उनमें मोहम्मद बिन अबू बकर नहीं थे, वो पहले आए थे और उन्होंने जो भी किया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वो उन्होंने बताया, बट उनके कत्ल में वो नरेट नहीं कर सकती थी कि मोहम्मद बिन अबू बकर थे या नहीं थे, बिकॉज शी कुड नॉट रिकग्नाइज एनी ऑफ देम। वो नहीं पहचान सकी किसी को चेहरे छुपे होने की वजह से। अब हज़रत अली किस तरह से कत्ल का बदला लेते जब तक कि कोई एविडेंस ही नहीं है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाहिर सी बात है वो खलीफा भी हैं और वो उनकी नेचर में है कि वो बहुत इंसाफ पसंद है, वो किसी को गलत तरीके से थोड़ी सज़ा दी जा सकती है। बहरहाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब अगेंस्ट होने लगे हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने मूव करने लगे मक्का की तरफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं चाहते थे कि इस सिचुएशन में हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर उनको छोड़कर चले जाएं, बट बहरहाल हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अपने रीज़न थे। अब एक चीज़ हम दिमाग में रखें कि ये तीनों
مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں عشرۂ مبشرہ ہیں، یعنی 10 بلیسڈ کمپینینز میں سے ہیں تینوں. تو اب ہم ان کے بارے میں ججمنٹ نہیں دے رہے، ہم صرف اس ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں جو گزری ہے، جو ہوئی ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے ریزنز ہیں. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر مکہ کی طرف جانے لگے، لیکن جب راستے میں جاتے جاتے ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی. انہوں نے یہ تمام اسٹوری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نریٹ کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ سجیشن دی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ خود سے لے لیتے ہیں اگر حضرت علی نہیں لے پا رہے. انہوں نے وہاں پر مکہ میں ایک کیمپین چلائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے کو لے کر، اور تقریباً کوئی 2500 سے 3000 لوگ ان کے ساتھ ہو گئے اور وہ لے کر چلے کوفہ کی طرف. اب کوفہ میں جو گورنر ہیں اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں تو وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں. ہی واز پلینگ اے ویری نیوٹرل رول. وہ کسی کو بھی فیور نہیں کر رہے اور وہ صرف اور صرف فتنے کی بات کر رہے ہیں کہ اس فتنے میں کسی کا ساتھ ہمیں نہیں دینا چاہیے. وی شوڈ بی نیوٹرل ان دس فتنہ. اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہاں پر ان کو سپورٹرز نہیں مل رہے تو وہ کوفہ کو چھوڑ کر بصرہ کی طرف چلے گئے. وہاں ان کو بڑی اچھی سپورٹ ملی اور وہاں جو ہے وہ انکیمپڈ ہوئے. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان خط و کتابت چل رہی ہے، نیگوسیشن چل رہی ہے جو کہ کسی ایک پوائنٹ پر نہیں پہنچ پا رہی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں جو ہیں وہ بصرہ پہنچ چکے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آف کورس پریشانی بھی ہوئی کہ کہیں سول ڈس اوبیڈینس یا سول وار نہ شروع ہو جائے. وہ اس چیز سے بچنا چاہتے تھے، بلڈ شیڈ بڑھ نہ جائے مسلمانوں کا، کیونکہ ایک طرف بھی مسلمان اور دوسری طرف بھی مسلمان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کوفہ کی طرف بصرہ کی طرف روانہ ہوئے، تقریباً کوئی 2500 سے 3000 لوگ لے کر. لیکن راستے میں ہی ان کو یہ خبر مل گئی کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً کوئی 10,000 لوگ جمع کر چکے ہیں. حضرت علی کو یہ انسیکیورٹی ہوئی کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے تو انہیں ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہونا چاہیے. اس لیے انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر لکھا جس میں انہوں نے ری انفورسمنٹ منگوائی، اور ری انفورسمنٹ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیج بھی دی. اب اس کے بعد تقریباً کوئی 7000 لوگ انہوں نے اور بھیجے. 10,000 لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور 10,000 لوگ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. اب یہ انکیمپ اس طرف ہیں اور یہ اس طرف ہیں، لیکن بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیگوسیشن کی پیشکش کی جو کہ ایکسیپٹ کر لی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ نہیں چاہتی تھی اور جنگ جو ہے وہ رک گئی. جنگ فی الحال تو رک گئی. مین وائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ ان کے فرسٹ کزن یعنی ان کی پھوپھی کے بیٹے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت زبیر، ان کو بلوایا اور ان سے بات چیت کی، مذاکرات کیے اور ان کو وہ حدیث ریمائنڈ کروائی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، جو کہ میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ تم کچھ لوگوں کے خلاف لڑو گے اور ان میں تم رانگ ڈوئر ہوگے، یعنی غلط راستے پر تم ہوگے اس وقت. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث یاد آئی تو انہیں یہ بھی یاد آیا کہ میں کس کے خلاف لڑ رہا ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑ رہا ہوں. تو آف کورس اگر میں لڑا تو یہ تو رانگ ڈوئرز میں سے میں ہو جاؤں گا. انہوں نے سب کچھ وہیں چھوڑا اور وہ مدینہ کی طرف واپس روانہ ہونے لگے. ایک شخص تھا عمر بن جرموس، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں تھا. اس نے جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے ان کا پیچھا کیا اور آن دا وے راستے میں جا کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے تیر مارا جو کہ مہلک ثابت ہوا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. اس نے وہ تیر بھی لیا اور وہ کرتا حضرت زبیر کا خون آلود کرتا وہ بھی لیا اور لے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا اور ان کو بتایا کہ میں نے زبیر کو قتل کر دیا. وہ اپنی طرف سے بڑا خوش ہو کر آیا تھا، اس کو لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو شاباشی دیں گے اور اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کریں گے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اپسیٹ ہوئے، بہت زیادہ ان کو افسوس ہوا اس چیز کا، اور انہوں نے اس سے کہا کہ جس نے زبیر یعنی جس نے صفیہ کے بیٹے کو قتل کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب وہ شخص اتنا اپسیٹ ہوا عمر بن جرموز، کیونکہ اس کو بھی آف کورس اس کو بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ صحیح کہاں اور غلط کہاں، میں نے مطلب میرا کرنا صحیح تھا یا میرا نہ کرنا صحیح تھا. وہ اتنا کنفیوز، لوگ بھی اتنے کنفیوز تھے. ایک طرف ام المومنین ہے، دوسری طرف جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہے، پلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز کمپینین ہے، کلوز ڈسپل ہیں، ہیروئک فگر ہیں اور شہر علم کا دروازہ ہیں. مطلب لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. عمر بن جرموز نے اسی تیر کو لیا اور اپنے آپ کو اپنے اسٹمک میں اس تیر کو مار دیا اور اپنے آپ کو بھی وہیں پر مار دیا. تو اس نے تو مطلب خودکشی کر کے اپنا ٹھکانہ ویسے ہی سمجھ لیں جہنم میں بنا لیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سارے معاملات کا نہیں پتہ. آدھی رات کو جب
ریبیلز اور سبائٹس کو ایسا لگا کہ یہ تو جنگ رک گئی ہے اور کچھ ہو نہیں رہا، مطلب یہ جو ہے وہ مذاکرات کرتے کرتے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر دیں گے، تو بلڈ شیڈ جس کو ہم چاہتے ہیں وہ تو ہوگا نہیں۔ اس چیز کو پرسو کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیمپس پر بھی اٹیک کر دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیمپس پہ بھی اٹیک کر دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پرسیپشن ملا کہ حضرت عائشہ نے دھوکہ دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پرسیپشن ملا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھوکہ دیا۔ اب یہ ایک کنفیوژن والی سچویشن جب کریٹ ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہوئے یہ سب دیکھ رہے تھے کہ کتنا زیادہ بلڈ شیڈ ہو گیا، اور اس جنگ کو جنگ صفین یا بیٹل آف کیمل کہتے ہی اس لیے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اونٹنی پر سوار میدان جنگ میں موجود تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کے جو ہے وہ پیر کاٹنے کا حکم دیا تاکہ جو ہے وہ جنگ بندی کی جا سکے، کوئی ایسی سچویشن بنے جس کی وجہ سے جنگ کو روکا جا سکے، کیونکہ ملٹیپل مسلمز مارٹرڈ ان دس، جو ہے وہ بہت سارے مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی جنگیں لڑیں اور رومنز اور پرشینز کے اگینسٹ جو کہ سپر پاورز تھے اس وقت، اور وہ اتنے مسلمانوں کو شہید نہ کر سکے اتنی جنگوں میں جتنے مسلمان خود مسلمانوں نے مار دیے اس جنگ میں۔ اب یہ پہلی سول وار تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موو پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیچے گریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر جو کہ حضرت عائشہ کے بھائی تھے، جو ان کے محرم بھی تھے، ان کو حکم دیا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے سے اٹھائیں۔ کچھ دن انہوں نے وہاں پر قیام کیا اپنے بھائی کے ساتھ اور پھر وہ مدینہ واپس چلیں گئی۔ بہرحال انہیں بہت افسوس رہا اور وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ وہ دوبارہ سے کبھی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی۔ تو اس کے بعد بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس سچویشن کو یہاں پر مطلب اسی جنگ کے دوران جو بڑے ایک اور نام ہیں جن کی شہادت ہوئی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت طلحہ ہیں۔ روایات میں یہ آتا ہے یا پھر ہسٹری سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مروان بن حکم جو کہ حکم بن العاص کا بیٹا تھا، یعنی حکم بن العاص جو ہے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا، تو حکم بن العاص نے جو ہے وہ اس کے بیٹے مروان بن حکم نے قتل کیا تھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ گاڈ نوز بیٹر، ہمارے پاس جو ہسٹری جس میں ہم بچوں کو جو نام دیتے ہیں اور جو ہم بتاتے ہیں پڑھاتے ہوئے، تو اور یہ ہماری ریسرچ تو ہے نہیں، یہ تو سلیبس جو ہے وہ CIE کی طرف سے آیا ہے اور کیمبرج والوں نے اس پہ بڑا ریسرچ کر کے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال مجھے اپنی بھی جو ریسرچ نظر آتی ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ مروان بن حکم وہ زبان کے حکیل حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی۔ اس طرح سے یہ جنگ جمل اپنے اختتام کو پہنچی، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے نئی ویڈیو میں بیٹل آف صفین کو ڈسکس کریں گے کہ پھر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کس طرح ہوئی۔ بہرحال اس جنگ میں تقریباً کوئی 10,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر حضرت ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ تھے، اور اس طرح سے مطلب 10,000 لوگوں کا شہید ہونا یہ کوئی معمولی بات بہرحال نہیں تھی۔ فتنہ تو شروع ہو چکا تھا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم بیٹل آف صفین کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔